تقریر لسان خطیب توحید کا بیان، عوام کی بے خبری۔ عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، توحید نایاب ہے۔ اکثر ایمان کے دعوے دار توحید شرک کے معنی نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں شرک میں گرفتار ہیں، لہٰذا پہلے توحید و شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن اور حدیث سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے۔ شرک کے کام عموماً لوگ آڑے وقت پیروں کو، پیغمبر کو، اماموں کو اور شہیدوں کو، فرشتوں کو اور پریوں کو پکارا کرتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی کی منتیں مانتے ہیں، مرادیں برلانے کے لیے انہی پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو انہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی کا نام عبدالنبی، کسی کا نام علا بخش، کسی کا حسین بخش، کسی کا پیر بخش، کسی کا مدار بخش، کسی کا سالار بخش، کسی کا غلام محی الدین اور کسی کا غلام معین الدین وغیرہ ہے۔ کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے، کوئی مشکل پڑنے پر کسی کو پکارتا ہے اور کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے۔ غیر مسلم جو معاملہ دیوی دیوتاؤں سے کرتے ہیں وہی یہ نام نہاد مسلمان انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء، ملائکہ اور پریوں سے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ دعوی ایمان کا کام شرک کے، یعنی اکثر دعوے دار ان ایمان شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار رہتے ہو، کیوں شرک ایمان کی متضاد راہوں کو ملا رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں۔ شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہم تو انہیں اللہ کے بندے اور مخلوق ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں قدرت و تصرف بخشا ہے، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ دنیا میں تصرف کرتے ہیں، ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے اور ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، جو چاہیں کریں۔ یہ ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے اور ان کے پکارنے سے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا ہم انہیں مانیں گے اسی نسبت سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور اس قسم کی فضول باتیں کی جاتی ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث چھوڑ بیٹھے، شریعت میں عقل سے کام لیا، جھوٹے افسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غلط رسموں کو دلیلوں میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بھی مشرک اسی قسم کی دلیلوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا ان پر غصہ نازل ہوا، اس نے انہیں جھوٹا بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جسے وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ان کے شریکوں سے پاک و برتر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، یعنی مشرک جن چیزوں کے پرستار ہیں وہ بالکل بے بس ہیں، ان میں نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان کی۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے غلط ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات بتائی نہیں۔ پھر کیا تم آسمان و زمین کی باتوں کو اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ تو
جو تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو وہ فائدہ پہنچائے، اگر نہ مانا جائے تو وہ نقصان پہنچائے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ آڑے وقت ان کے پکارنے یا نہ پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو اپنا سفارشی سمجھ کر پوجے وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الذین خالصوا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینهم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ دیکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مرتبے میں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ یقیناً اللہ کے اختلافات میں فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ جھوٹے اور ناشکرے کی رہبری نہیں فرماتے۔ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ بات تراشی کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اور ان کو اپنا حمایتی سمجھا، اور اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کو سنتا ہے اور سب کی امیدیں برلاتا ہے، ٹھکرا دیا، اور غیر سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ ان کی امیدیں برلائیں، اور پھر طرح یہ کہ غلط اور نامعقول راہ سے اللہ کا قرب بھی تلاش کیا جاتا۔ بھلا ان احسان فراموشوں اور جھوٹوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس ٹیڑھی راہ پر جس قدر چلیں گے اسی قدر سیدھی راہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیروں کو یہ سمجھ کر پوجے کہ ان کے پوجنے سے اللہ کے نزدیکی مل جائیں گے وہ مشرک ہے، جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعملون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ آپ فرما دیں کہ ایسا شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف و اختیار ہے، وہ پناہ دینے والا بھی ہو اور اس کے مقابلے پر کوئی اور پناہ بھی نہ دے سکے۔ اگر تمہیں علم ہے تو جواب دو، وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ فرما دیں کہ پھر تم کیوں دیوانے بنے جاتے ہو؟ یعنی اگر مشرکوں سے بھی پوچھا جائے کہ کائنات عالم میں وہ کون ہے جس کا تصرف و اختیار اور جس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو سکے، تو وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ پھر غیروں کا ماننا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی، اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ رسالت کے مشرک بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں الہی قوتیں نہیں ہیں، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ان کا شرک تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے، اگرچہ اسے بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، اور وہ ابو جہل، دونوں شرک میں برابر ہیں۔ شرک کی حقیقت شرک یہی نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنی ذات و صفات کے لیے مخصوص فرمائی اور بندوں پر اور بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے آگے بجا لایا جائے۔ مثلاً سجدہ، اللہ کے نام کی قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، اللہ تعالیٰ کو بذاتِ ہر جگہ حاضر سمجھنا، قدرت و تصرف وغیرہ میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، سب شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ سجدہ صرف اللہ ہی کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے، قربانی اسی کے لیے
की जाती है, मन्नत उसी की मानी जाती है, मुश्किल के वक्त उसी को पुकारा जाता है, वही हर जगह हावी व निगरां है और हर तरह का तसर्रुफ व अख्तियार उसी के कब्जे में है। अगर उनमें से कोई सिफत गैरुल्लाह में भी मानी जाए तो शिरक है। उसको अल्लाह से छोटा ही समझा जाए और अल्लाह की मखलूक और उसका बंदा ही माना जाए। फिर इस मामले में नबी, वली, जिन, शैतान, भूत प्रेत और परी वगैरह सब बराबर हैं, जिससे ये भी मामला किया जाए शिरक होगा या करने वाला मुशरिक हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह पाक ने बुत परस्तों की तरह यहूदियों और ईसाइयों पर भी एताब किया है, हालांकि वो बुत परस्त न थे, अलबत्ता अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया से ऐसा ही मामला रखते थे। उन्होंने अल्लाह की बजाय अपने उलमा और दरवेशों को रब बना लिया और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उन्हें एक ही अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो मुशरिकों के शिरक से पाक और बुलंद व बरतर है। यानी अल्लाह पाक को तो सबसे बड़ा मालिक जानते हैं और उससे छोटे और दूसरे मालिकों के भी कायल हैं। जो उनके मौलवी और दरपेश हैं, उन्हें इस बात का हुक्म नहीं मिला, वो शिरक कर रहे हैं। अल्लाह पाक तो तने तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, सब उसके बेबस बंदे हैं। कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आती अर्रहमान अब्दा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतियति यौमल क़ियामति फ़र्दा। आसमान व ज़मीन का एक एक शख्स रहमान के सामने गुलामाना हैसियत में आने वाला है। रब ने उन्हें शुमार कर रखा है और एक एक को गिन रखा है और सारे उसके सामने फर्द फर्द आने वाले हैं। यानी इंसान हो या फरिश्ता अल्लाह का गुलाम है। अल्लाह के सामने उसका उससे ज़्यादा रुतबा नहीं, ये अल्लाह के कब्ज़े में है और आजिज़ वो बेबस है। उसके अख्तियार में कुछ नहीं, सब कुछ मालिकुल मुल्क के अख्तियार में है, वही सब पर काबिज़ व मुतसर्रिफ है, किसी को किसी के कब्ज़े में नहीं देता। इसके सामने हिसाब व किताब के लिए हर शख्स हाजिर होने वाला है, वहाँ ना कोई किसी का वकील बनेगा और ना हिमायती। कुरान पाक में उन मज़ामीन के सिलसिले में सैकड़ों आयतें हैं, लेकिन कुछ आयतें यहाँ पर जिक्र की गई हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक और तौहीद को शिरक से इज्तनाब करने वाले बनाए और तौहीद को अच्छे से समझने की कोशिश